بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا وفاقی حکومت کی ترجیحات میں کہاں ہے؟ خیبر پختونخوا وفاقی حکومت کی ترجیحات میں سب سے نیچے ہے۔ وفاقی حکومت نے روز اول سے خیبر پختونخوا کو نظر انداز کرنے کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ صرف موجودہ وفاقی حکومت کی ہم بات نہیں کریں، ہم ہر وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی۔ ان کی ترجیحات میں خیبر پختونخوا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کل کے حالات دیکھ لیں، کیا موجودہ حالات میں جب خیبر پختونخوا میں عملاً ایک جنگ جاری ہے، مسلح بغاوت کی سی کیفیت ہے، قبائلی اضلاع میں صورتحال خراب ہے، بلکہ بندوبستی اضلاع میں بھی صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہر روز فورسز پہ، پولیس پہ، عام لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ایک ایمرجنسی کی سی کیفیت ہے۔ آرمی چیف یہاں آ جاتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر یہاں پہ آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہ وزیر اعظم نظر آتے ہیں، نہ صدر مملکت نظر آتے ہیں، نہ وزیر دفاع نظر آتے ہیں، نہ وزیر داخلہ نظر آتے ہیں۔ وزیر داخلہ کبھی کبھار غلطی سے آ جاتے ہیں، باقی ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سکون سے، ان سب کا خیال ہے کہ اٹک کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے ہم ادھر محفوظ ہیں۔ نون لیگ پر پہلے بھی یہ الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ کسی زمانے میں انہوں نے طالبان کے ساتھ یہ ڈیل کی ہوئی تھی کہ بس آپ نے پنجاب پہ حملے نہیں کرنے، اور واقعی ان دنوں ہم نے دیکھا تھا پنجاب پہ حملے نہیں ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی عملاً صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا و بلوچستان متاثر ہیں، تو دونوں چھوٹے صوبوں کو دونوں بڑے صوبوں نے اور مرکز نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یہ بہت خطرناک اور افسوسناک صورتحال ہے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ موجودہ صورتحال میں تنہا چھوڑا گیا ہے، بلکہ اس کو اس کے حق کے، اس کی جو وسائل ہیں جو اس کا حق بنتے ہیں، NFC کے تحت، بجلی منافع کے تحت اربوں روپے، کھربوں روپے کے وہ بقایا جات بھی وفاقی حکومت کے ذمے ہیں، وہ بھی ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ادا کیے جاتے ہیں تو اس پہ پھر خود وفاقی حکومت اور ان کے تنخواہ دار مبصرین اور سوشل میڈیا پہ جو ان کا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پھر بڑا احسان چڑھاتا ہے کہ جی آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں، ہم دے رہے ہیں، وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہے ہیں، یہ انہی لوگوں سے وسائل جمع کیے جا رہے ہیں، ٹیکس جمع کیے جا رہے ہیں، پھر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ پورے ملک کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ حملے جو یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ پورے ملک پہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پختونخوا میں ہونے دو، پختونوں کے ساتھ ہونے دو؟ کیا یہ آئین اور ہمارا وفاق، اخلاقیات، سیاسی اقدار اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہی ایک صوبے کو، اپنے ہی لوگوں کو تنہا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی تک نہ کریں؟ صوبے میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، ہم نے کہا کہ آرمی چیف آ جاتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر آ جاتے ہیں، وزیر اعظم کیوں نہیں آ سکتے؟ نائب وزیر اعظم کیوں نہیں آ سکتے؟ وفاقی وزراء کی جو فوج، ظفر موج ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ جو مشیر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کیا کر رہی ہے؟ صدر مملکت کیوں نہیں آتے؟ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کہاں پہ موجود ہے؟ وہ یہاں پہ دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کیوں نہیں آتے یہ لوگ؟ کیا وزیر اعظم صرف پنجاب کا ہے؟ کیا پنجاب کے باہر شہباز شریف کو کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا وفاق کا یہ مطلب ہے کہ جو بڑا صوبہ ہوگا اسی کو ہی اپنا بچہ سمجھا جائے، چھوٹے صوبوں کو نظر انداز کیا جائے؟ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور یقین مانیے کہ ہم نے اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رکھی تو جو چھوٹے صوبوں کی محرومی ہے، اس وقت تو وہ کچھ اور طرف معاملات جا رہے ہیں، لیکن جب معاملات اس رخ پہ جائیں گے جس رخ پہ مشرقی پاکستان کے یا خدا نخواستہ شیخ مجیب الرحمن والے معاملات چلے گئے تھے، پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، گلے لگانا چاہیے۔ یہاں پہ اگر آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ضد ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی مخالفت ہے، اس کا بدلہ آپ یہاں کے 4.5 کروڑ لوگوں سے تو نہ لیں، یہ تو اس پاکستان کا حصہ ہے۔ اگر اس صوبے نے کسی اور کو ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صوبے کو سزا دی جائے، یہ پھر بھی وفاق کا حصہ ہے۔ خیبر پختونخوا کو موجودہ حالات میں اگر چھوڑا گیا تو جو آنے والے دن ہیں، جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو خدشہ یہ ہے کہ تشدد کی یہ لہر پھر بہت جلد اٹک کے اس پار جائے گی۔ پھر جب آگ ادھر لگے گی تو پھر سب کو ہوش آئے گا۔ خدا نخواستہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ایک ہی ہم باشندے ہیں اس ملک کے، آگ کہیں پہ لگے دکھ سب کو ہونا چاہیے، اور مزید بے حسی کی یہ کیفیت سے نکلنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ خدا حافظ۔